بدتمیز بندہ بدتمیز ہی رہتا ہے۔ بدتمیز بندے کی ہمارے تو نہ معاشرے میں کوئی جگہ ہوتی ہے اور نہ ہمارے دین میں اس کو کوئی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ گورے کی کنٹری میں زیادہ تر یہی بات مشہور ہے کہ وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج اینی باڈی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر بندے کا اپنا تھوڑا سا ایک تجزیہ ہوتا ہے، اپنا ایک مشورہ ہوتا ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے انسان نے پھر اپنی زندگی کو رن کرنا ہوتا ہے۔ واچ، شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے۔ اچھا، بدتمیز بندہ بدتمیز ہی رہتا ہے۔ بدتمیز بندے کے پاس خواہ جتنا ہی پیسہ کیوں نہ آیا ہو، وہ بدتمیز کا بدتمیز ہی رہے گا۔ بدتمیز بندے کی ہمارے تو نہ معاشرے میں کوئی جگہ ہوتی ہے اور نہ ہمارے دین میں اس کو کوئی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ سزا اور جزا دینے والا بادشاہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو پرکھنے والے، کسی کو جج کرنے والے؟ ویسے بھی ہم گوروں کی کنٹری میں رہتے ہیں اور گورے کی کنٹری میں زیادہ تر یہی بات مشہور ہے کہ وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج اینی باڈی، ٹھیک ہے؟ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر بندے کا اپنا تھوڑا سا ایک تجزیہ ہوتا ہے، اپنا ایک مشورہ ہوتا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے انسان نے پھر اپنی زندگی کو رن کرنا ہوتا ہے۔ پھر آپ کی زندگی میں اس طرح لوگ آپ کے سامنے آتے ہوں گے کہ جن کو بات کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہوگا، جو بدتمیزی کرتے ہوں گے، ایٹیچیوڈ دکھاتے ہوں گے۔ مطلب زیادہ تر کیا ہوگا کہ ان کے پاس 2-4 ہزار 5 ہزار پاؤنڈ آ جاتے ہیں۔ زیادہ تر میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری جو ایشین کمیونٹی ہے، انڈیا پاکستان سے جو لوگ آ جاتے ہیں، میں خیر کسی کا نام ادھر نہیں لے رہا، لیکن وہ ادھر اگر شروع میں ان کو 2-3 دن کام ملے، پھر 2-3 کے بعد 5 دن، 5 کے بعد پھر 7 ڈیز، 7 ڈے کے بعد پھر اگر 2-3-4-5 ہزار پاؤنڈ وہ بنا لے۔ 5 ہزار پاؤنڈ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن وہ بدتمیزی کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ اپنے باس کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ایون پاکستان انڈیا میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسی ایٹیچیوڈ سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکا رہتا تھا، تو وہ کبھی اگر ان کے والد صاحب ان کو فون کر دے، کبھی کوئی چیز مانگے، کوئی ان سے ہیلپ مانگے اپنے گھر کے لیے، تو یہ آگے سے یہ فون بھی ایسے اٹھائے اور سلام کا جواب بھی اتنے ایٹیچیوڈ سے دے کہ میں تو بھئی پاؤنڈز میں بنا رہا ہوں اور تم لوگ کیا کر رہے ہو، اور مطلب اس طرح ایک ایروگنٹ تھا اس بندے میں، اور ایک غصہ اور ایک غرور آیا ہوا تھا۔ تو میں الحمدللہ میں ایسا بندہ ہوں کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں اس کو بات کرتا تھا اور میں اس کو بتاتا تھا کہ دیکھو بھائی، یہ جو تمہارے پاس جو پیسہ آیا ہوا ہے 4-5 ہزار پاؤنڈ، یہ تمہارے باپ نے کس ٹائم میں کیا پتہ کب کا دیکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ اینڈ کمایا بھی ہوا ہوگا، اگر کیا پتہ اگر اس کی حالت آج تھوڑی سی کمزور ہے یا پیسے ان کے پاس نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اوپر سے ایٹیچیوڈ دکھاؤ اور بدتمیزی کرو۔ تو یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ وہ شخص بہت بد نصیب ہے کہ اگر فرض کرو اس کے ماں باپ بڑھاپے تک پہنچ جائے اور آگے سے یہ اوف کرے، مطلب یہ کہ صرف ایک بات، آرگومنٹ تو بہت دور کی بات، تو جو آرگومنٹ ہے وہ ورس کنڈیشن ہے، وہ ورس ہے۔ تو سمپل جو اگزامپل دیا ہے کہ اگر آپ صرف اوف کرو گے نا، اگر فرض کرو کوئی بندہ کوئی چیز توڑ دے اور آگے سے بندے کی ایک چیخ نکل جائے، اوہ یہ کیا ہوا، اوف یہ کیا کر دیا تم نے، اوف تم نے میری گاڑی کو توڑ دیا، اوف تم نے گلاس توڑا، اوف تم نے دودھ پھینکا، تم نے پانی میرے اوپر پھینکا، تم نے کپڑے پاڑ دیے، مطلب ایک نارمل جنرل لینگویج میں بندہ اوف کرتا ہے۔ تو اسی طرح وہ قرآن میں یہ ہے کہ اپنے والدین کو اوف تک نہ کہو۔ تو میں اس کو سمجھاتا تھا، میں کہتا تھا کہ دیکھو قرآن کی یہ آیت پڑھا کرو، اس کا ترجمہ اس کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ۔ جب ان کے ساتھ بات کرتے ہو، ہمارے ذہن میں، دل و دماغ میں 24 گھنٹے خوف خدا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ صرف مسجد میں آگے پیچھے یا کسی یار دوست، کسی اسلامک اسکالر سے بندہ ملے اور اس ٹائم اگر اس سے فرض کرو کوئی بات چیت سن لی اس نے، اور اسی ٹائم اس کے ذہن میں کوئی اسلامک ٹاپکس آ گئے اور اس نے کہہ دیا اور اس نے سن لیا، اس کے ذہن میں آ گیا، نہیں، یہ نہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کا خوف آپ کے ذہن میں all the time ہونا چاہیے، all the time۔
کہ اگر فرض کرو کوئی حدیث ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کرو، کوئی آیت ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کرو، اور کوشش کرو کہ خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ۔ تو خود پہ عمل کرنے کا بہت حکم دیا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر فرض کرو آپ کہیں پہ بھی اس طرح کوئی چیز دیکھو تو آپ کو آگے شیئر کرنا یہ آپ کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جس طرح میں الحمدللہ مطلب ہے کہ اپنا ایک فرض ادا کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے جو جو چیز باتیں پتہ چلتی ہے، جو جو چیز مجھے باتیں پتہ ہے، یا جو بھی میرے پاس علم ہے، یا جو بھی علم تو خیر نہیں کہہ سکتے، تو منوز باللہ میں کیا ہوں، لیکن جو بھی میرے پاس ایک نالج ہے ایک قسم کا، ایک جنرل ٹپس، لائف کی جنرل ٹپس ہے، تو میں آگے وہ شیئر کرتا ہوں اپنے چھوٹے بڑوں کے ساتھ جن کو ابھی تک نہیں پتہ۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو یہ چیزیں بتاؤں، تو میں اس کو یہ چیزیں بتاتا تھا، اور اپنے اور بھی یار دوستوں کو جتنے بھی میرے چھوٹے بڑے ہیں ان کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اپنے بڑوں کے ساتھ اسپیشلی بالکل بدتمیزی نہیں کرو۔ آج کل میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ لوگ ویڈیوز وغیرہ یہ ساری چیزیں بناتے ہیں، اور اس کے اوپر مطلب ایکٹنگ اور طرح طرح کی چیزیں بیچتے، یہ بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، مطلب آپ خرید و فروخت بھی کرو، سب کچھ ساری چیزیں ذہن میں رکھو۔ یہ جو ساری چیزیں آپ کر رہے ہو ایک پیسے کا اپنا ایک ذریعہ بنایا ہے، مطلب ابھی میں پلیٹ فارم کا نام نہیں لیتا، لیکن کوئی بھی سوشل میڈیا کا کوئی پلیٹ فارم اٹھا لو، آپ اس کے اوپر کوئی فرض کرو جیسے کہ یہ مائک ہے، یا کوئی آگے پیچھے اور کوئی بھی موبائل فون وغیرہ لے لو، کوئی فریج فریزر وغیرہ، کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کوئی چیز بیچتے ہو، تو آپ کے دل و دماغ میں 24/7 آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں کہ اس کو میں اس طرح لسٹنگ کروں گا، اس کو میں اس طرح پروموٹ کروں گا، پھر اس کو میں بوسٹ کروں گا۔ تو یہ جو ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں پیسہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کے جس طرح ذہن میں پیسہ چل رہا ہے، اسی طرح اگر انسان کے ذہن میں خوف خدا بھی 24 گھنٹے چل رہا ہو، تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور اپنے دین میں بھی کامیابی وہ پائے گا، اور اپنے دنیا میں بھی مطلب اس کے راستے آسان ہوں گے۔ تو ہمیشہ ہمیں 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کاموں کے اوپر چلنا چاہیے جو ہمیں ہدایات دی گئی ہے دین کے مطابق۔ تو یہ نہیں کہ بھئی بس 2-4 منٹ کی ویڈیو ہم نے سن لی، 2-4 منٹ کی بات ہم نے سن لی، اور اس کے بعد بھئی ٹاٹا بائے بائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آل دا ٹائم خوف خدا ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔